ہاں جی جی کر لیں گے. شریعہ اس قرآن کی ایک آیت سے آپ کو مطلب ایکسپلین ہو جائے گی. شریعہ قرآن کیسے ایکسپلین ہوتا ہے؟ ایک آیت ہے جس میں ساری کی یار ساری شریعہ آپ نے شریعہ کس کا پڑھا؟ شریعہ کسے یار کہتے دیکھیے ہیں؟ شریعہ کہتے کسے ہیں؟ میں آپ کو بتاتا ہوں بنیادی مقدمہ کیا ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں پھر آپ اس حساب سے شریعہ بات کر کہتے لیجیے گا. کسے ہیں؟ شریعہ وہ ہے جو مطلب قرآن و حدیث سے ڈیوائس کر کے مجتہدین نے کتابیں لکھی ہیں اور اس میں لاز بنائے ہیں. اسلامک بہترین. فقہ میں ہم اسے تو شریعہ کہتے ہیں. جب انہوں نے لا بنا دیا ہے تو آپ نے مجتہدین کی کون سی لا شریعہ کی کتاب پڑھی ہے جو آپ کو چاہیے؟ میں ڈیوائس کرتا ہوں کہ ان سے بھی غلطیاں ہو سکتی ہیں. ہم قرآن نہیں کو پکڑیں گے قرآن سے غلطی. یہ کیا بات کر دی آپ نے؟ یہی تو میں دکھا رہا سر تھا. 7 کی 33 کھول لیں. سر 7 کی 33 کھول لیں. یار صبر کریں یار، صبر کریں یار، صبر کریں، صبر کریں، صبر کریں. آپ ہوتے کون ہیں قرآن کو اپنی مرضی سے انٹرپریٹ کرنے والے؟ یہ تو بات ہی آپ نے غلط کر دی. رک جائیں رک جائیں رک جائیں رک جائیں اچھا آپ مجھے ایک بات بتائیے گا. رک جائیں بھائی. ایک اشتہاد کی سیکنڈ بھائی، طاقت ایک صرف سیکنڈ بھائی، ایک سیکنڈ. او بھائی ایک سیکنڈ، ایک سیکنڈ، ایک سیکنڈ. یہ دیکھیں ہم پڑھتے ہیں. ایک سیکنڈ رک جائیں میرے بھائی. یہ کہتے ہیں کہ جب مجتہدین آف اسلام نے رولنگ بنا دی ہے وہ ڈیوائنلی پروٹیکٹڈ ہے فرام ایرر، اور اللہ نے اس کو قرآن میں اور حدیثوں میں کہا ہے کہ مسلم کمیونٹی کین ناٹ ایگری اپون ایرر. پھر اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ دیکھیں، یہ کہتے ہیں کہ اگر مجتہدین نے ایک رولنگ بنا دی ہے اس کے بعد لیٹر آن اگر اس کے بعد کوئی بعد کے مجتہد آئیں وہ بھی اس کو چینج نہیں کر سکتے کیونکہ کمیونٹی کا اجماع ہو چکا ہوا ہے اس کے اوپر. یار یہ بات لہذا آپ کو اگر لاجیکل 4 لگتی ہے؟ سکولز نے بھائی لاجیکل ہو یا نہ ہو یہ ریلیونٹ، اس کو ختم کس نے کیا ہے؟ نہیں آپ ایک چیز لاجک اگر بنانے والے کون ہوتے ہیں؟ ہیومن آپ نہیں لاجیکل اگر ایک ایک سیکنڈ، آپ لاجک بنانے والے کون ہوتے ہیں؟ دیکھیں ہم لاجک قرآن کو بنانے تھامے ہوئے ہیں. والے آپ کون ہوتے ہیں جبکہ انہوں نے کہہ دیا ہے یہ بات کہ ہم ایک مجتہدین کا رینڈم اجماع ہے. شخص ہیں جسے رینڈم شخص اسلام کا تعارف رینڈم پہنچا شخص قرآن کے ذریعے. اوکے ان رینڈم مجتہدین کے ذریعے شخص نہیں پہنچا. میں بتاتا ہوں. رینڈم شخص مجتہدین کے بدلے کی پہنچا آپ کو. آپ کے پاس قرآن محمد کا ہے ہی نہیں، اللہ کا ہے ہی نہیں، مجتہدین کا ہی ہے. اللہ نے قرآن کے اندر جب لکھ دیا ہے مجتہدین نے اجماع کر لیا ہے تو اس کے بعد آپ کون ہوتے ہیں اس اجماع کو چینج کرنے والے؟ مجھے رولنگ دکھائیں اس چیز کی کہ آپ چینج کر سکتے ہیں. یار دیکھو جسٹ ایک منٹ کے لیے امیجن کرو اگر ایک چیز میں ہیومن انفلوئنس ہے تو وہ کیسے ڈیوائنلی پروٹیکٹڈ ہو سکتا ہے؟ مطلب یہ تو سر جی بہت ہی یہ کوئی میرا کام. لو کس نے اس کو ریجیکٹ کیا اس بات کو؟ مجھے وہ اسکالر دکھائیں جس نے اس بات کو ریجیکٹ کیا. محترم جاوید احمد گاندھی. اوکے محترم جمید احمد گاندھی نہ تو مجتہد ہے، ہی از ناٹ ایون اے مجتہد، جبکہ شریعہ یہ کہتا ہے کہ مجتہد بھی اس کو چینج نہیں کر سکتے جس کو کنسنسس سے اجماع سے ایگری اپون کر لیا گیا. تو اب گامدی ہمارے تو ایک مجتہد کہتے ڈنگر ہیں ہے. تصویر رام ہے. ٹھیک ہے میں آپ کو سر مثال دیتا ہوں. ایک سیکنڈ بھائی، مثال نہیں دیں مجھے. آپ شریعہ کنٹری میں نہیں ہیں. ابھی ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ جب مجتہدین اجماع کو کینسل نہیں کر سکتے، ایک گامدی 2 کوڑی کا امام وہ کیسے کر سکتا؟ گامدی تو اپنے منہ سے کہتا ہے وہ مجتہدین کے سامنے کچھ نہیں ہے. اگر یہ بات ہے تو پھر ان میں اتنا اختلافات کیوں مجتہدین میں؟ مطلب ایک بات پہ کیوں نہیں اکٹھے ہوئے؟ نہیں اختلاف ہے. چاروں مجتہدین میں کوئی اختلاف نہیں ہے. جو اختلاف ہے وہ میں نے اسٹریم کے شروع میں بتایا تھا. پہلے 15 منٹ جا کے سن لیں جب ساحل بھائی آئے تھے. اس کے بعد یار مجھے قرآن کا تعارف بھائی قرآن کے ذریعے اسلام کا تعارف پہنچا کسی مجتہدین کا. اس کے بیسس پہ ہم اپنا اسلام ایمان کی بنیاد سیپریٹ رکھ ہی نہیں چیز سکتے. ہے، لا سیپریٹ چیز ہے. قرآن میں لا لا نہیں ہے. اسلام دیتا ہے 7 کی 33 اوکے کھول اس میں لو ہے. لا دیتا ہے. سنیں ذرا سنیں 7 کی 33 کھولتے ہیں. چور کا ہاتھ کاٹنا ہے، کتنی چوری پہ کاٹنا ہے قرآن سے ثابت کر دیں. یہ وقت کا حکمران صاحب وقت کا حکمران سلیکٹ کرے گا. اوکے نہیں، وقت کا حکمران نہیں کرے گا کیونکہ اس کے لیے آپ کو حدیثیں ہیں، حدیثیں بتائیں گی. اور ان حدیثوں کے ذریعے جو لا لکھا جائے گا وہ اسکالر کے مجتہدین کا لا ہے. تو بیسیکلی قرآن آپ کو لا نہیں دیتا. قرآن آپ کو لا نہیں دیتا. لا کے لیے ایکسپلسٹ ہونا ضروری ہے. تو قرآن آپ کو لا نہیں دیتا. حدیثیں بھی تو لوگوں نے بیان کی ہیں، اس میں غلطیاں بھی ہو سکتی تو ہیں، بھائی صحیح بھی ہیں. قرآن بھی تو لوگوں نے بیان کیا ہے، اس میں غلطیاں بھی ہو سکتی ہیں. قرآن تو غلط کیسے ہو سکتا ہے؟ مطلب کیونکہ لوگوں نے ایک بیان آیت ہے کی ہے. قرآن کی. یار اچھا بات سنو ابھی میں آپ کو بتا رہا سنو، ہوں. میں اپنی یہ کتاب لکھتا ہوں، اس کتاب میں لکھ دیتا ہوں کہ یہ کتاب ڈیوائنلی پروٹیکٹڈ ہے.
تو بھائی اس سے ثابت کیسے ہوگا وہ کتاب ڈیوائنلی پروٹیکٹڈ ہے؟ دیکھیں یہ سلی بات کر رہے ہیں نا آپ میرے ساتھ. قرآن میں لکھا ہوا ہے بھائی، ایک سیکنڈ، قرآن لوگوں نے دی ہے، جس نے بھی اس کے اندر لکھا ہے اس نے قرآن کو پرزرو کہنے کے لیے یہ لکھ دیے. اچھا چلیں، آپ مجھے 3 ایسے مضبوط آرگیومنٹ دیں جس کی وجہ سے آپ کہہ سکتے ہیں قرآن ڈیوائنلی پروٹیکٹڈ نہیں ہے. بھائی یار کہ کتنا اسٹوپڈ بندہ ہے یار. دوستو سنو ذرا بڑی مزیدار بات. مجھے آرگیومنٹ دینے ہیں کہ قرآن ڈیوائنلی پروٹیکٹڈ نہیں ہے، حالانکہ اس کا کوئی آرگیومنٹ نہیں ہے کہ قرآن ڈیوائنلی پروٹیکٹڈ ہے. لائک ایک میں دے کتاب، دیتا ہوں. سنے ذرا، ایک کتاب جو کہ محمد کے زمانے میں لکھی نہیں گئی، محمد کے صحابیوں کے زمانے کی کتاب نہیں ہے، وہ ان کے پاس محمد کے تابعین کے زمانے کی کتاب نہیں ہے، محمد کے تبع تابعین کے زمانے کی وہ کتاب نہیں ہے، محمد کی 5ویں جنریشن کی کتاب ایک ان کے پاس ہے، 5 جنریشن بعد کی. اس کتاب کو یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ ڈیوائنلی پروٹیکٹڈ ہے. مانو کہ ڈیوائنلی پروٹیکٹڈ ہے. لائک سیریسلی اسپیکنگ 5 جنریشن کے بعد کی کتاب ہے جس میں اور آج کی کتاب میں بہت زیادہ فرق ہے. یس اس کو کہہ رہے ہیں کہ ڈیوائنلی پروٹیکٹڈ ہے، اس کو مانو ڈیوائنلی پروٹیکٹڈ ہے، اس کتاب کے اندر لکھ دیا ہے ڈیوائنلی پروٹیکٹڈ ہے. اس وجہ سے ابھی آپ نے جو بات کی ہے نا، یہ بہت ہی مطلب حیران کن بات ہے کہ مطلب جو آپ کہہ رہے ہو 5 جنریشن، یار 1400 سال پرانا قرآن اور آج کا قرآن، یار یہ تو مطلب ایک سب سے مضبوط آرگیومنٹ ہے قرآن کی ڈیوائن ہونے کا. کہ مجھے ایسا قرآن کرے پریزرو 1400 سال پرانا ایک قرآن پورا دکھا دیں، میں اسلام لینے کو تیار ہوں. اس کے علاوہ آپ کو میرے اکاؤنٹ میں اس وقت جتنے پیسے پڑے ہیں سارے کے سارے آپ کے، انکلوڈنگ ساحل بھائی کے اکاؤنٹ میں جتنے پیسے پڑے ہیں وہ بھی آپ کے. اس کے علاوہ جو گندا بچہ بیٹھا ہے نا، اس کے اکاؤنٹ میں جتنے پیسے پڑے ہیں وہ بھی آپ کے. اس کے علاوہ میرے مہینہ ایک جتنے پہلے میں نے خیر اس ماڈریٹرز پہ ہیں، اس کے علاوہ جتنے ماڈریٹرز ہیں ان کے اکاؤنٹ میں جتنے پیسے پڑے ہیں وہ بھی آپ کے. اگر آپ 1400 سال پہلا نہیں ایک یار، مکمل قرآن مجھے دکھا دیں. یار اس سے اچھی کیا بات ہوگی کہ میں اور آپ دونوں سچ پہ مریں، ٹھیک ہے نا، چاہے جو بھی ہو. پیسے ایسے کو ہم نے کیا کرنا ہے، صحیح ہے نا. تو ایکسیلنٹ بھائی، بات تو یہ ہے بھائی بیسک. ایک سیکنڈ بھائی، آپ نے کلیم دیا نا میری جان. میں نے صحیح اس بات ہے آپ کی. کلیم، میں مجھے چلیں پتا آپ ہے کو وہ بتاتا کلیم ہوں، اتنا اسٹوپڈ ہے کہ میں اس لیول پہ جانے کو تیار ہوں. اور یہ ایسا کلیم ہے جس کو مانے بغیر بندہ مسلمان ہی نہیں ہو سکتا. 3649 لوگ اس وقت دیکھ رہے ہیں. بھائی لوگوں، کیا اگر آپ میرے ساتھ کھڑے ہیں کہ آپ اپنی سیونگ اکاؤنٹ میں جتنے پیسے پڑے ہیں سارے کے سارے اس کو دینے کو تیار ہے اگر یہ محمد کے زمانے کا ایک کمپلیٹ قرآن دکھا دے جو آج کے قرآن کے ایکول ہو، تو کیا آپ اپنے سیونگ اکاؤنٹ کے سارے پیسے اس کو دینے کو تیار ہیں؟ اپنی ساری کی ساری جمع پونجی. اگر تیار ہے تو 1 بھیجیں، اگر تیار نہیں ہے تو 2 بھیجیں. لو جی دیکھو یار کتنے لوگ آپ کو سارے پیسے دینے کو تیار ہیں. آپ امیجن کرو آپ بیٹھے بیٹھے ملینئر ہو جاؤ گے، بلینئر ہو جاؤ گے. دیکھو سب لوگ یس کہہ رہے ہیں. نہیں آپ اسے مجھے دیکھو ذاکر 14 مجھے اپنا سال پہلا بزنس بند ایک کرنا قرآن پڑے گا. دکھا دیں سر، سارے اپنا بزنس بند کر دیں گے سوائے یہ جی جے سنگھ کے علاوہ. جی جے سنگھ کے علاوہ سارے اپنے سارے سیونگ اکاؤنٹ کے پیسے دینے کو تیار ہے. آپ دکھا دیں ایک قرآن. اچھا چلے میں آپ کو بتاتا ہوں. جو آپ نے مقدمہ دیا نا، میں اب آپ سے کیوں جھوٹ بولوں. میں نے کو 1 مہینہ پہلے نا اس پہ ریسرچ کی تھی، ٹھیک ہے، کیونکہ بہت مضبوط آرگیومنٹ ہے. تو جتنی میں نے اس پہ ریسرچ کی تھی نا یوٹیوب وغیرہ پہ، تو یوٹیوب وغیرہ میں آپ کو پتا ہے نارملی مسلمانوں کے چینل آتے ہیں، تو اگر ہم نے ایک اس طرح کی چیز دیکھی ہے تو ہم نے نیوٹرل پرسپیکٹیو کو دیکھنا چاہیے. تو میں نے جتنا دیکھا چیٹ جی پی ٹی کو اٹھا لیا تھا اور یہ ساری چیزیں دیکھی تھی نا، تو جتنی میں نے بات چیت کی تھی انہوں نے مجھے 2-3 مینوسکرپٹس بتائے تھے. انہوں نے کہا تھا یہ سنا مینوسکرپٹ ہے، یہ برمنگھم میں ملا ہے، کہ اس میں کوئی غلطیاں نہیں ہے. ٹھیک ہے، پھر میں نے اس کو کہا تھا چلو کاؤنٹر بتاؤ اور مذہبوں کا کیا حساب ہے. تو انہوں نے بتایا تھا ان میں غلطی ہے. تو مجھے تب یہ بڑا ایک مضبوط آرگومنٹ لگا اور مجھے کوئی ایسا کوئی خلاف آرگومنٹ ملا ہی نہیں تھا، مطلب آنیسٹلی اسپیکنگ. تو میں آپ کو اس بلبوتے پہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے جتنے آرگومنٹ ملے سارے اسی مضبوطی میں ہی ملے کہ قرآن پرزرو ہے. ایون یوٹیوب پہ ایک ویڈیو بھی پڑی ہوئی ہے بی بی سی کی جس میں برمنگھم کا انہوں نے دکھایا کہ یہ اتنا پرانا مینوسکرپٹ ہے، اس میں ساری کی ساری صحیح بات ہے. اب آپ مجھے بتاؤ، میں نے تو آپ کو پورا ایک نیوٹرل پرسپیکٹو سے بتایا نا، نہ کہ مسلمان پرسپیکٹو سے. ایک سیکنڈ، جو آپ برمنگھم مینوسکرپٹ کی بات کرتے ہیں، دیکھیں آپ کو پتا نہیں ہے نا، جاہلوں والی بات ہے، نیوٹرل پرسپیکٹو نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور چیٹ جی پی ٹی بالکل بھی نیوٹرل نہیں ہے. نمبر 1. نمبر 2، اسی لیے تو ہمیں اپنا چیٹ جی پی ٹی لکھنا پڑ رہا ہے اور ہم بہت جلدی لے کے آ رہے ہیں. سب سے پہلے جو آپ کے ریورس آرڈر میں لے کے جاتے ہیں 10 چیزیں آپ لوگ بول دیتے ہیں. آئی ڈونٹ نو کہ آپ لوگوں کو 10 چیزیں اکٹھی بولنے میں کیا مزہ آتا ہے. سب سے پہلے بات کرتے ہیں برمنگھم مینوسکرپٹ کی. برمنگھم مینوسکرپٹ میں 2 صفحے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ سورہ مریم کی کچھ آیتیں ہیں جو کہ ہمیں پتا ہے کہ سورہ مریم کی اس ٹائپ کی جو آیتیں ہیں یہ فالز اپوکریفا گوسپل کے اندر موجود تھیں. ٹھیک ہو گیا. دوسری چند آیتیں آپ کے پاس سورہ طٰہٰ کی ہیں، اس کے اندر آپ کے پاس جو ٹیل ہے، جو سٹوری ہے، وہ
اسٹوری آف دی 7 سلیپرز آف دی ایفیسس کی ہے, جو کہ ونس اگین ایک فیبل ہے. ٹھیک ہے, تو لہٰذا یہ دو چیزیں تو آپ کے پاس موجود ہیں اور وہ آج کے قرآن سے نہیں ملتی ہیں. ٹھیک ہے, 19-20 کا فرق نہیں ہے, کوئی 15-40 کا فرق ہے. اچھا, یہ بات ہو گئی ان 2 صفوں کی. آپ کا میرا چیلنج تھا کہ آپ نے پورا قرآن دکھانا, جو کہ آپ کے پاس نہیں ہے. پھر ہم آتے ہیں سنا مینوسکرپٹ. سنا مینوسکرپٹ جو آپ لوگوں کو ملا ہے, اس کے اوپر ملٹیپل رائٹنگز ہیں. ایک رائٹنگ بیس رائٹنگ ہے اور ایک رائٹنگ اس کے اوپر رائٹنگ ہے. یعنی کہ جو بیس رائٹنگ ہے اس کو مٹا کے آپ نے اس کے اوپر بعد میں رائٹنگ کی. جو آپ نے بعد میں رائٹنگ کی اس میں اور آج کے قرآن میں 40,000 موٹے موٹے حروف کے ڈفرنسز ہیں, لفظوں کے ڈفرنسز ہیں, اور 1,49,000 کے قریب مائنر ڈفرنسز ہیں. یہ آپ انٹرنیٹ کے اوپر سرچ کر سکتے ہیں. نمبر 1. نمبر 2 ویٹ کریں یار, ابھی آپ کو علم نہیں ہے تو بتانے لگا ہوں اب آپ کو. جب آپ نے کاربن ڈیٹنگ کی تھی تو وہ آپ نے پیپر کی تھی. ناؤ پیپر کی جب کاربن ڈیٹنگ کی آپ نے تو پیپر تو آپ کو پتا لگ گیا کہ وہ 8th سینچری کا ہے. ٹھیک ہے, لیکن انک کی آپ کاربن ڈیٹنگ کر ہی نہیں سکتے. لہٰذا آپ کو یہ نہیں پتا کہ وہ جو نیچے والی چیز ہٹا کے اوپر جو لکھا گیا ہے وہ کب لکھا گیا ہے اور بیس میں کب لکھا گیا. اچھا, بلو لائٹ کے نیچے بیٹھ کے انہوں نے بیس کی رائٹنگ کو جب چیک کیا ہے تو بیس کی رائٹنگ قرآن کے کرنٹ قرآن سے انتہائی ڈیفرنٹ ہے, جس کی انتہا کوئی نہیں. جو ٹاپ کی رائٹنگ ہے وہ پھر بھی کسی حد تک قرآن کے ساتھ ملتی ہے, لیکن بیس رائٹنگ تو انتہائی فرق ہے. تو ونس اگین سنا مینوسکرپٹ کو اسی وجہ سے میجر اسکالرز یوز اس وقت نہیں کر رہے. ہاں 2014-15 میں 16 میں سنا مینوسکرپٹ کو یوز کرنے کی انہوں نے کوشش کی تھی. جب یہ سارے مسئلے مسائل دکھائے گئے تو آپ کے میجر اسلامک کرٹیک اسکالرز نے سنا مینوسکرپٹ کو یوز کرنا بند کر دیا ہے کسی بھی اپولوجیٹک ڈسکشن کے اندر, بیکاز آف دس ویری پرابلمٹک ایشو. ٹھیک ہے, آپ کو میں ایک فریگمنٹ سنا مینوسکرپٹ کا دکھانے لگا ہوں اسکرین کے اوپر, تاکہ آپ کو پتہ لگے جو میں بول رہا ہوں وہ صحیح بول رہا ہوں. یہ سنا مینوسکرپٹ کا ایک فریگمنٹ آپ کو دکھانا رہا ہوں. یہ دیکھیں, یہ اسکرین پہ آتا ہے آپ کے. اگر آپ اس کو غور سے دیکھیں گے, یہ اس کے نیچے ایک بیس رائٹنگ ہے. ایک سیکنڈ, یہ دیکھیں, یہ نیچے آپ کے پاس ایک بیس رائٹنگ ہے. یہ دیکھیں, دیکھ رہے ہیں نیچے والی بیس رائٹنگ نظر آ رہی ہے. ایک آپ کے پاس اس کے اوپر والی رائٹنگ ہے. اب کسی کو یہ نہیں ہے کہ پیپر کی تو آپ نے کاربن ڈیٹ کر لی, لیکن یہ بیس رائٹنگ کب لکھی ہے اور کب مٹائی ہے اور ٹاپ رائٹنگ کب لکھی ہے, دس از ناٹ سم تھنگ دیٹ یو کین ویلیڈیٹ. سو یہ نسخہ اکارڈنگ ٹو اسکالرز 21st سینچری کا بھی ہو سکتا ہے, لیکن چونکہ پیپر کی وجہ سے نہیں ہو سکتا, لہٰذا وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہو سکتا ہے 9th یا 10th سینچری میں بیس کی رائٹنگ کے اوپر رائٹنگ کی ہو, کیونکہ اس وقت بھی پیپر بڑا مشکل سے ملتا تھا, تو انہوں نے پرانے پیپر کی انک کو مٹا کے بعض دفعہ ری رائٹ کیا جاتا تھا. لیکن ایک ہی سینچری میں ایک ہی ٹائم میں پہلے پیپر پہ لکھنا اور پھر انہی سالوں اسی 1-2 سال کے اندر سے مٹا کے اوپر لکھ دینا از اسٹوپڈیٹی. سو یہ ایک ہی دفعہ میں نہیں ہوا. It has hundreds of years کا difference in between. تو جناب سنا مینوسکرپٹ کا یہ پرابلم ہے, جس بھی بندے نے آپ کو بنایا بے وقوف بنایا ہے. اس کے اوپر اگر آپ نے بات دیکھنی ہے تو آپ ایسا کریں, ایک میرا کام کریں کہ ایک ڈیبیٹ ہوئی تھی شابر علی کی جے سمتھ کے ساتھ, اس کا نام ہے کلاسیکل ڈیبیٹ بٹوین شابر علی اینڈ جے سمتھ. یہ میری واچ لیٹر میں ہے, کلاسیکل ڈیبیٹ بٹوین یہ کلاسیکل ڈیبیٹ بٹوین جے سمتھ اینڈ ڈاکٹر شوی. یہ مجھے کسی نے کہا تھا کہ دیکھنی, میں نے ابھی تک دیکھی نہیں, واچ لیٹر میں ہے. اب آپ سنیں, یہ اگر سنا مینوسکرپٹ کے ڈفرنس, اور یہ 2012 کی ڈیبیٹ ہے. ٹھیک ہے, 2012 میں ڈیبیٹ کی تھی شابر علی اور جے سمتھ کی, جس میں جے سمتھ نے اسی سنا مینوسکرپٹ کے اوپر ہی اس کے ساتھ بحث کی تھی. ٹھیک ہے, اب مجھے آپ نے یہ بتانا ہے اس کو سن کے کہ بھائی جان جو آپ کے جس بھی کسی ڈنگر نے آپ کو بتایا ہے سنا مینوسکرپٹ کا, اس نے صحیح بتایا یا میں نے ابھی آپ کو صحیح بتایا. تو یہ ذرا جا کے دیکھیے, اس میں صرف بیسک چیز ہے, اس کے بعد سنا مینوسکرپٹ کی اور بہت سارے لوگوں نے کیا ہے. تو بھائی ونس اگین آپ نے صرف یہ ثابت کرنا ہے کہ قرآن جو ہے ویسا ہی جیسا محمد کے ٹائم پہ تھا, جو کہ آپ ثابت ابھی تک نہیں کر سکتے. اچھا, ایک آپ سے ریکویسٹ تھی, اگر آپ لوگ فارغ ہیں تو میں آدھے گھنٹے بعد جوائن کر لوں, مجھے بیٹھ ذرا 1-2 چیزیں لانی ہیں, دکانیں بند ہو جائیں گی. ذرا ریفرنس کے ساتھ آئیے گا نیکسٹ ٹائم. ٹھیک ہے میرے بھائی, نہیں میں باہر سے آتے ساتھ آپ کو کرتا ہوں, یہ تو کافی ریسرچ والی چیز ہے. ٹھیک ہے, پھر میں آ کے آپ سے گپ شپ لگا لوں گا آدھے شریعہ گھنٹے پہ بات میں. کریں گے واپس. ٹیک کیئر, اپنا خیال رکھیے. ٹھیک ہے, اوکے. لو جی ساحل بھائی,
سہیل بھائی یہ لوگ کس کس اینگل پہ جائیں گے یار, ان کو کس کس اینگل پہ ہم نالج دیں گے یار؟ نہیں یہ بھائی جیسے لوگ ہیں نا جو میک اپ آرٹسٹ ہوتے ہیں, مطلب پرانے جتنے بھی اسکالرس ہیں یہ سب کو ڈنگر سمجھتے ہیں. یہ سمجھتے ہیں کہ یہ گامدی اکیلے کو پورا قرآن اسلام سمجھ میں آیا ہے اور باقی پرانے سارے پاگل تھے, یہ وہ ڈنگر ہے. ویل سیٹ ویل سیٹ ویل سیٹ ویل سیٹ ساحل بھائی ویل سیٹ. اچھا جی, احمد اسرار صاحب آئے ہیں ہمارے ساتھ. جی احمد اسرار صاحب. احمید اسرار. احمد 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 بول بھائی. جی آپ نے انوائٹ کیا تھا مجھے. میں نے تمہیں انوائٹ کیا تھا. جی میں ابو دجانہ بات کر رہا ہوں, آپ نے کہا تھا سیٹرڈے کو آنا. یا خدا یا. لو جی ساحل صاحب, بنا بیساکھی کے بات کرنا دجانا. ہاں تو میں نے کچھ کہا بھی تھا وہاں پہ تجھے, وہ ذرا کمنٹ پڑھ کے بتا کمنٹ مجھے میں نے کیا لکھا پڑھ تھا. میں نے کے آیا ہوں, میں نے اس کا جواب بھی دیا تھا. پڑھنا یار, پہلے ایک دفعہ پڑھ, پہلے پڑھ میرا کمنٹ. آپ نے کہا تھا کہ آپ پرومس کر کے آؤ یار جو کہ میں نے کمنٹ لکھا ہے اسے ایز اٹ از پڑھ دے پلیز. اوکے. ساحل صاحب یہ میری اصل میں انگریزی اسٹریم میں آیا تھا, انگریزی بولی نہیں آتی اور انگریزی کی ماں بہن مار رہا تھا. میں نے کہا یار تیری مہربانی دفعہ ہو جائے یہاں سے. انگریزی تجھے بولنی آتی تو انگریزی اسٹریم میں عملے نہیں آ گیا تو میں ابھی بھی ڈیبیٹ کر سکتا ہوں انگریزی میں آپ کے ساتھ. تو کمنٹ ڈھونڈ, آپ اپنا کام کرو, مجھے بول رہے ہیں دجانا. میں ساحل سے بات کر رہا ہوں, آپ اپنے کام کریں. تو ساحل صاحب یہ سین ہوا تھا, تو وہاں پہ اس کے بعد میری ویڈیو ختم ہوئی تو اس نے پھر کمنٹ مار دیا. تو میں نے اس کا جواب لکھا تھا ایک, میں نے کہا ان شرطوں پہ آ جا, ٹاپک بتائیں اور میں تجھے ڈیبیٹ کرنے کو تیار ہوں, لیکن وہ شرطیں یہ پڑھ لے, ذرا ڈھونڈ لے میرا کمنٹ, کیونکہ ورنہ مجھے ڈھونڈنا پڑے گا, مجھے ٹائم لگے گا. اس کے پاس لگے گا. آپ نے کہا تھا کہ فری ول کے ساتھ آنا, یار فری مائنڈ کے ساتھ آنا. کین یو پلیز ریڈ مائی کمنٹ, انگریزی میں ہے, پڑھ کے بتا. فری ول کے ساتھ آنا. ساحل صاحب فری ول میں نے نہیں لکھا ہوا, یہ دیکھ لیں ذرا, انگریزی اتنی اسٹرانگ ہے. فری مائنڈ کے ساتھ آنا, فری بھائی مائنڈ. کیا لکھا ہے کمنٹ پڑھ تو دے, ہم کو بھی تو معلوم پڑے دجانا. ہائے ربا یا خدایا, دیکھ لے ساحل بھائی, ایسے سے لوگوں سے بھی بات کرنی پڑ جاتی ہے. کیا کیا کریں ایڈم کریں صاحب, زندگی میں سر, وہ کہتے ہیں نا جیسے سر کا درد بھی لینا پڑ جاتا ہے بعض دفعہ یار. ہاں ان کی کھجانا اپنتا ختم کرنے کے لیے ہم کو کیا کیا جھیلنا پڑتا ہے, دیکھو ذرا, ہے نا. جی شاید آپ نے ڈیلیٹ کر دیا میرا کمنٹ. الو کے پٹھے, میں کیوں ڈیلیٹ کروں گا, پاگل کا بچہ نہ ہو تو. کمنٹ پر میں نے آپ کو بتا دیا, آپ نے یہی کہا تھا کہ آپ فری مائنڈ لے کے وہی آنا. بات ساحل یار, میں ڈھونڈتا ہوں, یہ بغیر شخص جو ہے نا جھوٹ بولتا ہے. یہ جھوٹوں سے ویسے ہی مجھے نفرت ہے, لیکن یہ لوگ جھوٹ بولنے سے جو ہے نا باز نہیں آتے. لیکن اب میں نے اگر سے نکالا نا تو یہ بغیر جو ہے نا بعد میں جا کے بھونکے گا کہ بھائی مجھے نکال دیا. رکو, یہ میری لاسٹ اسٹریم میں کھجانا آیا تھا. کیا نام تھا تیرا اس اسٹریم میں؟ ہر دفعہ تو نئے نام سے آتا ہے. خان صاحب. اچھا جی, خان تھا تو وہاں پہ, کیونکہ مین کمنٹ تو تیرا ہے, تو ڈیلیٹ کر سکتا ہے اور تو کر نہیں سکتا. میں نے تجھے لکھا تھا کہ تو نے کیا کرنا ہے. ایک سیکنڈ, کدھر گیا تو نے, کس ویڈیو میں بھیجا تھا؟ لاسٹ ویڈیو میں بھیجا تھا نا. جی میں نے لکھا تھا تجھے, promise me that you will be a normal human brain, bring a normal human brain. If you promise me that, then come and join Saturday on Sharia. Is that my comment? یس. Okay. کیا تو ایک نارمل انسان کا برین اپنے ساتھ لے کے آیا؟ یس. اوکے. ڈنگر برین تو نہیں لایا؟ نہیں. اوکے. نارمل برین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو چیز لکھی ہوئی ہے اس کو ہم مانیں گے. جی لکھی ہوئی ہے اس کو مانیں گے.
اور جب آپ بولیں گے تو آپ اپنے پاس سے نہیں بولیں گے, ریفرنس دے کے بولیں گے. جی اوکے دوستو, یہ نارمل برین ہے. میں نے انہیں کچھ نہیں اور کہا تھا, میں نے کہا تھا کہ تم اپنے ساتھ ایک نارمل انسان کا برین لے کے آؤ گے اور جوائن کرو گے مجھ سے سیٹرڈے کو شریعہ کے اوپر. ٹھیک ہے بھائی, شریعہ کی سٹریم چل رہی ہے, آپ نے جوائن کیا ہے, شریعہ کے اوپر ہم بات کریں گے اور آپ ایک نارمل انسان کا برین لے کے آئیں گے میرے ساتھ, کریکٹ؟ اوکے ڈن. اوکے ڈن. ناؤ, کیا آپ نے دنیا میں کبھی بھی کوئی بھی شریعہ مینول پڑھا ہے؟ اسلام کا کسی اور کا؟ سر شریعہ اسلامک سیکرڈ لا کو ہی کہتے ہیں, کسی اور لا کو شریعہ نہیں کہتے. اچھا جی پڑھا ہے. کون سے والا؟ اسلامک شریعہ والا. کس کا پڑھا؟ قرآن کا, اللہ کا, نبی کا. قرآن کا. تو میں نے کیا کہا تھا کہ نارمل برین لے کے آئے گا تو تو شریعہ تو ہوتی ہے ہی قرآن. میں اللہ نے نے کیا کہا دیا تھا نا کہ تو شریعہ. نارمل برین لے کے آئے گا, بولا تھا نا. جی جی, یہ نارمل برین والی بات ہے. تو شریعہ تو اللہ نے ہی دیا نا بھائی, میں یہی کہہ رہا ہوں, یہ نارمل ہی ابے ہے. ڈنگر, میں نے کہا تھا نارمل برین لے کے آئے گا تو. میں نے تجھے کہا کیا تم نے کوئی بھی شریعہ کی کتاب پڑھی ہے؟ تو نے کہا ہاں. اب تو کہہ رہا ہے قرآن کا. ارے کتاب میں قرآن اور حدیث اور شرع سے ہی تو لیا ہوا شریعہ, فقہ سے. قرآن حدیث اور فقہ سے ہی لیا نا شریعہ. کون سی کتاب پڑھی ہے شریعہ کی؟ بھائی تو میں نے وہی تو بولا ہے بھائی, کیا ہو گیا؟ لو جی ساحل صاحب, اس نے کوئی شریعہ کی بک نہیں پڑھی اور شریعہ پہ ہم سے ڈیبیٹ کرنے آیا. اس کو کوئی ایک مسئلہ دے دو اور اس کو بولو کہ شریعہ سے ڈن. قرآن سے ثابت شریعہ. کر دیں, قرآن سے ثابت کر دیں کتنے پیسوں کی چوری ہو تو ہاتھ کاٹنا چاہیے. ابو دجانہ سے یہ پوچھو گے آپ؟ یار دیکھو دجانہ, مذاق مستی اپنے پاس رکھو. ابھی موقع ملا ہے, آپ نے کہا نا قرآن سے اور شریعہ آپ نے پڑھا ہے, تو جس بھی شریعہ, جو بھی شریعت سے آپ نے شریعت آپ پڑھی نے ہوئی ٹاپک ہے. لگایا کہ آپ شریعہ کیوں چاہتے ہیں. میں شریعہ چاہتا ہوں, بھائی میں پہلے وجہ ایک بتاتا ہوں. مسئلہ تو یہ بتا دے, مسئلہ بتا دے. پہلے ٹاپک پہ بات کریں گے نا, کیوں میں شریعہ چاہتا ہوں. اوکے, جب آپ نے شریعہ کی کوئی کتاب ہی نہیں پڑھی تو بڑی پھر بھائی, آپ کون سی پڑھی ہے؟ بھائی شریعہ کی مین بک کون سی ہے آپ کو پتا ہے؟ کون سی پڑھی ہے؟ قرآن. ہاں تو اسی سے مسئلہ بتا دے. قرآن سے شریعہ دکھا دیں کہ چور کے ہاتھ کاٹنے, کتنے پیسے کی چوری پہ ہاتھ کاٹنا. اچھا دکھاتا ہوں. دکھائیں. میں شریعہ اس لیے چاہتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو بھائی سزا ملے. یار بات سنو, وہ ٹھیک ہے دے دینا سزا. چور کے ہاتھ کتنے پیسوں پہ کاٹنے, قرآن سے دکھاؤ شریعہ. اچھا جی, آپ کو لا دے دیا نا اللہ نے کہ چور کے ہاتھ کاٹ. میں نے کیا بولا تھا تو جانا, میں نے کیا بولا تھا؟ نارمل انسان کا برین لے کے آنا, بولا تھا نا. نارمل کتنے انسان پہ کا برین یہ کاٹنے ہیں؟ کہتا ہے, نارمل انسان کا برین یہ کہتا ہے کہ جب آپ سے جو سا سوال کیا جائے اس سوال کے اوپر جواب دیں اور پھر اگلے سے کوئی سوال کر لیں, وہ آپ کا جواب دے گا. ٹھیک ہے, دیٹس ہاؤ نارمل پیپل ورک. تو ونس اگین, چور کا ہاتھ کاٹنا ہے, کتنے پیسوں پہ کاٹنا ہے, قرآن سے دکھا دیں پلیز. اوکے, میں آپ کو یہ دکھاؤں گا, آپ نے ایک اور چیز دکھانی ہوگی مجھے بس. ٹھیک ہے, آپ پہلے وہ دکھا دیں. جی, آپ کو یہ دکھانا ہوگا اگر ایک ریپسٹ پہلے ریپ کرتا اپنا ہے دکھا دیں پھر دکھاؤں گا یار, پہلے یہ تو وہ بتائیں مجھے کتنا انڈر قرآن سے. کرے گا تو اس کو سزا ملے گی. پھر آپ جی نے میں یہ دکھانا ہے. دکھاؤں گا. جی, آج بہت برا پھنسا ہے کھجانا. جی ایڈم بھائی, میں نے ڈھونڈ لیا. جی دکھائیں, قرآن سے دکھائیں, قرآن کی آیت دیں. جی ایڈم بھائی, بات یہ ہے نا کہ آپ کبھی بھی میرا آنسر نہیں کرتے. اس دفعہ آپ بھائی پہلے آنسر کر قرآن دیں, کی مجھے تو آیت پھر دے دیں بتا. یار, پھر نارمل انسانوں کی طرح بات کرنی ہے کہ نہیں. قرآن کی آیت دیں, کتنے پیسوں پہ بھائی کاٹنا میں کر رہا ہوں ایڈم بھائی, میں بھائی آپ کو ہے. بول رہا ہوں, نارمل یہی ہوتا ہے نا. یار پہلے آیت دینا, ایک ٹاپک ختم کرے پھر آگے چلیے گا. میں دوں گا آپ کو, آپ میرے کوشچن کا جواب نہیں دیتے. یہ ہمیشہ یہی کرتا ہے حرامی پن. دیکھو میں یار دوں گا.
یہ بونڈ دے گا صرف. یار دیکھیں دوستو بات یہ ہے کہ قرآن شریعہ نہیں ہے, قرآن شرع نہیں دے سکتا. قرآن میں ایکسپلسٹ ججمنٹس نہیں ہیں. جو ایکسپلسٹ ججمنٹس ہیں بھی وہ ججمنٹ کب پاس کرنی ہے وہ نہیں ہے. یہ آپ کو حدیثوں سے اور اجماع مجتہدین سے ملتا ہے. مجتہدین کے اجماع سے اور حدیثوں سے ملتا ہے. اینڈ دس از اے ویری امپورٹنٹ تھنگ کہ ہر وہ بندہ جس کو سریا چاہیے, انہیں ایکچولی میں سریا چاہیے, انہوں نے شریعہ کی کتاب کوئی پڑھی نہیں ہے. دے ہیو نو آئیڈیا وٹ شریعہ از. اینڈ دس از اے ویری امپورٹنٹ کوشچن کہ یار جب ہاتھ کاٹنا ہے چور کا تو کس قیمت پہ ہاتھ کاٹنا ہے, کس طرح کی چوری, کتنی چوری جس پہ ہاتھ کاٹا جا سکتا ہے. ویری امپورٹنٹ, کیونکہ یہ ایک اتنا بیسک آرگیومنٹ ہے جس کی انتہا کوئی نہیں. اور آپ کو پتہ لگے گا کہ شریعہ کتنا کو اسٹیوپڈ, ایڈیاٹک, بے وقوفانہ چیزوں سے بھرا ہوا ہے صرف اسی چیز کے اوپر. اگر آپ دیکھیں تو دس از ہاؤ اسٹیوپڈ اٹ از. ان کو قرآنی شریعہ نہیں چاہیے, ان کو پتہ ہی نہیں شریعہ کی چاہیے. بالکل جس طریقے سے یہ لوگ تورات پہ بلیو کرتے ہیں لیکن ان کو پتہ نہیں ہے تورات میں لکھا کیا ہے. یہ صرف تورات ورڈ پہ بلیو کرتے ہیں. انہیں شریعہ چاہیے لیکن شریعہ کیا ہے انہیں نہیں پتا. دس از ہاؤ اسٹیوپڈ اٹ از. میں نے سے کہا تھا میں اسے ڈیبیٹ کروں گا جب یہ نارمل ہیومن کا برین لے کے آئے گا. یہ اس کا آپ نے برین دیکھ لیا, کیا آپ مجھے اس سے ڈیبیٹ کرنی چاہیے کسی بھی صورت میں؟ لاسٹ چانس دیتے ہیں, شاید یہ قرآن کی آیت دے دیں, اس کے بعد میں انہیں نکال دوں گا, کیونکہ اگر یہ ابھی بھی نہیں نارمل انسانوں کی طرح بات کریں گے پھر مجھے انہیں نکالنا پڑے گا. جی سر, قرآن کی آیت دیتے ہیں آپ؟ جی حدیث بھی دوں گا, قرآن کی آیت بھی دوں گا, قیاس بھی دوں گا, قرآن کی اور آپ کو جو ہے قرآن کی مجتہدین کا جو ہے وہ قرآن کی آیت اجماع بھی دوں گا. قرآن کی آیت دیں, 1 ٹکے کی چوری پہ بھی ہاتھ کاٹنا ہے بھائی آپ کو. دکھائیں قرآن کی آیت. میں نے کہا قرآن کی آیت, حدیث, قیاس اور یار دو نا بھائی, کوئی ریفرنس تو دو. قیمت ادا کرو گے آپ. چلو گیٹ لاسٹ, بین ہو گئے, اینڈ آف ڈسکشن. اس سے زیادہ نہیں جھیل سکتا میں تم جیسے بغیر کو. ڈونٹ جوائن, گیٹ لاسٹ. سر یہ رجب الاسلام سر, یہ تو بندہ وہ ہے یار سال, یہ بھی اس ٹائپ کا ڈنگر نہیں ہے. I'm sorry. ہاں یہ پہلے آ چکا ہے رجب الاسلام. ہاں السلام علیکم. جی آپ کو چاہیے سر, ارے کبوتر گیری کرے مجھے گا آپ تو کو بلاک ہو جائے گا, تو بلاک ہو جائے گا کبوتر گیری کرے گا. ایک سیکنڈ بلاک مت کرنا, 1 سیکنڈ. میں آپ کو کبوتر گیری مت کرنا, کبوتر گیری پرائیویٹ مت چیٹ میں ایک پرائیویٹ چیٹ میں ایک لنک بھیجا ہے, وہ لنک کو دیکھو اور اس سے ڈیبیٹ کرنے کی کوشش کرو تھوڑا. یہ والا ویڈیو اوپن کرو. اوکے ونس اگین میں نے کہا کبوتر گیری نہ کرنا, پھر تم کسی اور کی ویڈیو بھیج رہے مجھے, کیوں بھیج رہے بھائی؟ نہیں چاہیے, جس کو لے کے آنا لے کے آ جاؤ. وہ ویڈیو میں کیا ہے وہ تو پہلے خود سیکھ اور آ کے ادھر بات کر. ہاں میں نے نہیں دیکھنی کسی کی ویڈیو, اپنی بات کرنی ہے مجھ سے. بھائی تو یہ ویڈیو دکھانے کے لیے آیا تھا بس. ویڈیو مت دکھانے چلے کے جا, لیے اسپیڈ میں واپس چلے جا. اپنے ابا جی کو دکھاؤ, ٹھیک ہے. اما جی کو دکھاؤ, مجھے نہیں دکھاؤ, جاؤ گو ہوم. ارے میں چلا جاتا ہوں, آپ کو لائیو میں دیکھتا ہوں یوٹیوب میں جا کے, بس یہ ویڈیو پلے کر دو بس. جاؤ گیٹ لو. کیسے بے شرم لوگ یار ان لوگ, بے غیرت لوگ ہیں. اتنا سوچنے کے بعد بھی بولتا ہے میں چلا جاتا ویڈیو پلے کر دو. جی مسٹر نو ون صاحب, مسٹر نو ون مسلمان ہیں آپ؟ جی نہیں, نہیں ہے مسلمان. میں کچھ کہنا چاہتا ہوں. سر بلاک ہونے آئے سر؟ نہ بلاک ہونا نہیں ہے. تو سر پھر خود چھوڑیں اپنے آپ کو, اس سے پہلے کہ مجھے بلاک کرنا پڑے. نہیں میں کچھ چاہتا ہوں آپ سے بھائی, بات نہیں کرنی آپ سے. آپ لوگ کچھ لکھ کے دیجئے. آپ مسلمان نہیں ہیں نہ مسلمان نہیں ہے, لیکن کچھ لکھ تو کے چھوڑ دیجئے دیں نا. اس سے پہلے کہ میں بلاک کروں آپ کو. 5 4 ارے بھائی کچھ لکھ کے دو 3, کہ میں کسی کو دکھا سکوں. خود لکھو یار سیریسلی. رضوان صاحب واپس آ گئے ہیں. جی رضوان صاحب واپس آ گئے. جی رضوان صاحب, انڈین لیور مائک اور کیمرے کو پرمیشن دیں. جی رضوان صاحب, رضوان صاحب بھاگ گئے.
इंडियन लवर माइक और कैमरे को अगर परमिशन नहीं देंगे तो मुझे आपको क्या करना पड़ेगा पता ना, बैन करना पड़ेगा। तो माइक और कैमरे को परमिशन दें इससे पहले कि मैं आपको बैन कर दूं। ये देखिए जी, आपको दिखाते हैं कि फ्लॉज क्या हैं। मैं अभी आपको दिखाता हूं कि जिसकी वजह से शरिया बहुत जरूरी है कि कोई ना कोई फाइनल वर्डिक्ट हो, वरना विदाउट दैट फाइनल वर्डिक्ट देयर इज नो इशू, देयर इज नो शरिया। देखिए जी, ये कहते हैं अल्लाह मसीह ने कहा कि हाथ काट दो, to be cut off the hands of the thief is not to be cut off for stealing a fruit on the tree। दरख्त से अगर किसी ने कोई फ्रूट तोड़ के खाया तो उस पे हाथ नहीं काटना, और कोई जो नीचे गिर गया स्टोर्ड और ड्राई, और बाकी चीजों में हाथ काट देना। लेकिन किस लेवल तक? is to be cut off if what is stolen is equivalent to the piece of shield, कि अगर एक शील्ड यानी ढाल के टुकड़े जितनी अमाउंट वो चोरी करे। ओके, एक हदीस आ गई, ये भी हसन हदीस है। दूसरी हदीस में आते हैं, इसको बल्कि मैं सर्च को छोटा करता हूं, कि अगर कोई बंदा एक अंडा भी चुरा ले, अंडा स्टील्स एन एग, हिज हैंड शुड बी कट ऑफ। एक अंडा चुरा ले, मुर्गी का अंडा या ऊंट का अंडा। साल साहब ऊंट का अंडा तो नहीं होता ना? चलो ऊंट का अंडा नहीं मैंने तो होता आज तक नहीं देखा ऊंट का अंडा। सर, ये अब अंडे की बात हो रही है तो शायद ऊंट का भी हो ना, ऊंट के अंदर घुस के। लेकिन अल्लाह मोहम्मद साहब को, अल्लाह मियां को अंडों का नहीं पता था जो कि मेमल्स के अंदर होते हैं। मैमल्स के अंदर भी अंडे होते हैं, लेकिन मोहम्मद और अल्लाह मियां को नहीं पता था। ऊंट का अंडे के बराबर भी चोरी करे, मुर्गी के नहीं, क्योंकि ऊंट का अंडा बहुत छोटा होएगा ना, क्योंकि वो अंदर होगा, अंडा बड़ा छोटा होएगा। तो मैं उसकी बात कर रहा हूँ, मोहम्मद ने सिर्फ अंडे की बात की थी। बाय द वे साहिल साहब, मैंने कहा था कि कुरान से अंडा दिखाओ, ये लोग कुरान से अंडा नहीं दिखा सके, लेकिन हदीसों से दिखा नहीं सकते दिखा थे सकते, अंडा, लेकिन हदीसों से नहीं दिखा दिखा सकते थे। मोहम्मद को और अल्लाह को सिर्फ उन्हीं अंडों का पता था जो अंडे दिए जाते हैं, जो नजर आते हैं। लेकिन ऊंटनी के अंदर जो अंडा है वो मोहम्मद साहब को नहीं पता था, औरत के अंदर जो अंडा है वो मोहम्मद साहब को नहीं पता था। सदा कितनी मजेदार बात है यार, इनको सिर्फ उतना ही पता जितना नजर आता है। या किधर से चोरी का मिल गया इंफॉर्मेशन। हाँ, तो जनाब ये हैंड ऑफ एन एग, और ये मुत्तफिक अलैह हदीस है बाय द वे। एग स्टील्स एन एग और अ हेलमेट। और फिर आपके पास आता है QUART और क्वार्टर ऑफ DINNAR, दीनार। ओके होल्ड ऑन, ये भी आएगा। ये देखें, अ थीव्स हैंड शुड नॉट बी कट ऑफ एक्सेप्ट, जब तक वो एक क्वार्टर ऑफ अ दिनार या उससे ज्यादा नहीं चोरी करता, 1/4 ऑफ अ दिनार या उससे ज्यादा नहीं चोरी करता। एक जगह पे लिखा हुआ है अंडा चोरी करे तो भी काट दो, एक जगह पे लिखा हुआ है ढाल का टुकड़ा भी चोरी करे काट दो, एक जगह पे लिखा हुआ है जब तक क्वार्टर ऑफ अ दिनार नहीं चोरी करे तब तक नहीं काटना, और एक जगह पे लिखा हुआ है अगर पीस ऑफ रोप चोरी करे तो भी काट दो। एक ऊंट बांधने वाली रस्सी, ठीक है, अगर हैंड शुड बी कट ऑफ और स्टील्स अ रोप एंड गेट्स हिज हैंड कट ऑफ, अगर वो ये जो, अगर आप इसको रोप को देखेंगे अक्सर हदीसों में ये वो वाली रस्सी है जिससे ऊंटनी या ऊंट को बांधा जाता है, ठीक है। सो आपके पास कंट्राडिक्टरी हदीसें हैं, और ये जितनी कंट्राडिक्टरी हदीसें हैं ये सही है, लाइक कंट्राडिक्टरी हदीसें लेकिन सही है। रस्सी चोरी करे तो भी काट दो। अब रस्सी की औकात क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन अंडे की औकात सबको पता है कि अंडे की कोई औकात नहीं होती, ठीक है। ढाल, अगर उसके पीस की बात करो, उसके टुकड़े की बात करते हो, ढाल के टुकड़े की कोई औकात नहीं है, ठीक है, क्योंकि ढाल को पीछे पकड़ने के लिए कुछ चीजें लगाई जाती हैं, ढाल के आगे कुछ चीजें लगाई जाती हैं खूबसूरती के लिए वगैरह वगैरह, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। फिर एक जगह लिखा क्वार्टर ऑफ ए दिनार जब तक नहीं होगा तब तक नहीं काटना। ओके, जैसा कि मैंने कहा था कि शाफी, हम्बली, मालिकी और दीगर जितने भी मज़ाहिबुल इस्लाम हैं वो चोरी पे हाथ काटने पे एग्रीड है। किस चीज पे एग्रीड नहीं है? वो इस चीज पे एग्रीड नहीं है कितनी चोरी पे काटना है। अगर आप शाफीइज्म को देखते हैं, वो कहता है, वो सबसे इजी वर्डिक्ट लेता है कि जब तक क्वार्टर ऑफ अ दिनार की रकम की चोरी नहीं की तब तक नहीं काटना है। देखें, एंड स्टील्स एट लीस्ट अ क्वार्टर ऑफ अ दिनार विच इज 1.058 ग्राम्स ऑफ गोल्ड, यानी कि एक ग्राम सोने की कीमत क्या है यार इंडिया में? 1 ग्राम अभी तो गोल्ड कुछ मेरे ख्याल से प्राइस इन 55-60 हजार होगा। 6,650 रुपया है आजकल। सर एक
तोले की बात नहीं हो रही, ग्राम की बात हो रही है अच्छा, साहिबा, मेरे को लगा 1 तोला। हाँ, ग्राम की बात हो रही है। अगर कोई चोर 6,650 रुपए से ज्यादा की चोरी करे तो उसका हाथ काट दो, शाफीइज्म में। हनफीइज्म में रोटी, अब आपके पास तो हनफीइज्म है ज्यादा, रोटी चोरी करने में भी हाथ काटा जा सकता है, ठीक है। अगर आप शाफीइज्म में जाते हैं, हनफीइज्म में जाते हैं, उसके लिए आपके पास बुक है जिसका नाम है हदाया, ठीक है। उसके सफा नंबर 93 में, आइए वहां पे जाते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे थोड़ा सा फर्क है ना, डिफरेंस इन ओपिनियन है, क्योंकि लॉ जो है वो इंप्लीमेंट हमेशा होता है जब वर्डिक्स एक्सप्लिसिट हो। ये हदाया है जो कि हनफीइज्म की किताब है, आइए देखते हैं। ये देखिए क्या हो गया, जूम हो जा भाई। ओके, इफ एन एडल्ट is found understanding fatal or undoubtedly cut off custody of 10 dirham वगैरह वगैरह, let lost and वगैरह cut, किधर गया यार, okay, if a man or a woman steals, cut off their hand, but regards to have the condition of the faintly or intellect maturity of age independent of their criminality cannot be established, and amputture is the reward of criminality. It also required that the property stolen from the impotence and not of the rank of infidelity value, because men do not covet property of the same nature, nor do they perform such property, whereas that it is legality does not exist in taking property or taking nature or do any confliction as determined in the only matter of the freedom before the thieves of merely a mere tariff is uncommon because they little cover therefore guarantee that the property of the thief which is cut the hand is stuck off be value of importance। यानी कोई भी अगर वैल्यू ऑफ इंपॉर्टेंस किसी भी इंपॉर्टेंट चीज की चोरी करता है, कंसर्निंग द अमाउंट ऑफ वैल्यू देयर इज वेरियस ओपिनियन, अकॉर्डिंग टू आवर डॉक्ट्रिन इट इज 10 दिरहम, अकॉर्डिंग टू शाफी इट इज 1/4 ऑफ दिनार, इन द ओपिनियन ऑफ मालिक इट इज 3 dirhams। The argument of Malik and Shafi is that in the time of the Prophet, amputture was inflicted for the theft of any article of the value of the shield. Now the lowest value of the thief upon record is the 3 dirhams, dinars. Dinar is cheaper than dirham, and regards Mufti that had loft as that is precisely architected. Shafi also observed that the value of the dinar at the time of Prophet was estimated as 12 dirham. ठीक है, इन्होंने 3 दिनार के दिरहम के ऊपर किया है, 3 दिरहम, तो दिनार 12 दिरहम पे है, 3 चौके 12, ठीक है, तो वो भी तकरीबन उसी पे आ रहा है। The fourth is what of 3 dirhams. Our doctors argue that the particular regards ought to have the right fundamental and free. It means that ward of had to see fundamental reward of the infliction of the punishment because he left. There is no doubt concerning the criminality and doubt of the prevention of the punishment and contributors is the 10th of the Quran is found in the acceptance of the Prophet and etc. So ये पूरे पेज में वो बताने की कोशिश ये कर रहा है कि डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट ने डिफरेंट वर्डिक्स दिए हैं और प्रॉफिट के मुताबिक उनके टाइम में एक शील्ड का पार्ट चोरी करने में भी तोड़ दिया था, हाथ काट दिया था। लेकिन हम ये कहते हैं कि अगर किसी चीज की सेंटामेंटल, इमोशनल एंड इकोनॉमिकल वैल्यू है और उसको चोरी किया है तो भी उसके हाथ काटे जा सकते हैं, और ये उस वक्त के हाकिम के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अगर उसने 3 दिनार से ज्यादा की चोरी कर लिया विच इज ऑलमोस्ट 1/4 ऑफ 3 दिरहम या उससे ज्यादा की चोरी कर लिया विच इज इक्वल टू 1/4 ऑफ अ दिनार एज वेल, क्वार्टर ऑफ अ दिनार एज वेल, उस पे तो लाजम है, उसके ऊपर तो कोई वर्डिक्ट नहीं है। लेकिन अगर उससे कम की चोरी की है तो भी काटे जा सकते हैं अगर उस प्रॉपर्टी की कोई सेंटामेंटल वैल्यू या इमोशनल वैल्यू है फॉर द पर्सन जिसकी चोरी की है, और ये उस वक्त का शेख या उस वक्त का मौलवी या उस वक्त का खलीफा उसके ऊपर वर्डिक्ट लेके आएगा। दिस इज द डिफरेंस। इन डिफरेंसेस की बेस के ऊपर इजमा नहीं है इस चीज में कि हाथ कितनी चोरी पे काटना है, इजमा इस चीज पे हाथ काटना है, और इस चीज पे इजमा है कि उसकी अगर वैल्यू क्वार्टर ऑफ अ दिनार या 3 दिरहम्स या 1 ग्राम सोने से ज्यादा होगी तब तो कन्फर्म काटना ही काटना है। तो भाईजान डिफरेंस बहुत छोटे,
یہ جو لوگ آ کے ہمیں بولتے ہیں جیسے بھی پاکستانی آیا تھا اوے ان کے تو کبھی اجماع ہی نہیں ہے, وہ تو آپس میں ان کے ڈفرنس اوپین, بھائی نہیں ہے. یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ وہ ڈفرنسز بہت مائنر ہیں, اتنے مائنر ڈفرنسز ہیں کہ آپ اس کو ساحل صاحب کیا یہ کیا ڈفرنس ہے, خود سوچے ساحل صاحب یہ کوئی ڈفرنس ہے؟ نہیں, زیادہ کوئی ڈفرنس نہیں ہے. کسی جگہ پہ تھوڑی سختی ہے, لیکن سختی الاؤڈ کب ہے؟ جب خلیفہ کہہ دے گا یا حاکم کہہ دے گا, ورنہ یہاں پہ تو کنفرم ہے نا کوارٹر آف اے دینار پہ. ان کے حساب سے چلے تو ہر ایک یعنی آپ کو محلے میں ایک آدھ ہاتھ کٹے لوگ ملیں گے, ایک کو تو کنفرم ہی ملیں گے ساحل صاحب. ہاں, اور وہ بھی مومن حضرات ہی ملیں گے. چوری چکاری میں ہوگا زیادہ مومن حضرات ہی رہتے ہیں. ساحل صاحب 11 سال کے بچے کا ہاتھ کاٹا جائے گا کیونکہ وہ اس کو پیوبرٹی آ چکی ہے, اس کا کھڑا ہوتا ہے اور اس میں سے پانی نکلتا ہے سفید. 12 سال کا تو بچہ سر, 10-12 سال کے بچے ویسے ہی کبھی کبھی اپنے گھر میں سے تھوڑے تھوڑے پیسے ہٹا لیتے ہیں, ہاں نکال لیتے ہیں, وہ تو بچپنا ہوتا ہے. ایگزیکٹلی. وہ سب سر بچے اسلام کے مطابق یہ دیکھیں میں آپ کو دکھاتا ہوں, یہ دیکھیں انہوں نے بھی لکھا ہے اس پیراگراف میں پڑھا تھا, پیراگراف میں ڈھونڈنا ذرا مشکل ہوتا ہے اس لیے میں ہدایہ کو یوز نہیں کرتا یوزلی, میں شافی کو یوز کرتا ہوں کیونکہ اس نے بلٹ پوائنٹس میں لکھا ہوا ہے. واپس ریلائنس آف ٹریولر پہ چلتے ہیں. یہ دیکھیں, اور یہ شافی نے بھی جو میں نے پڑھا ہے, اگر کوئی ریوائنڈ کر کے دیکھ لے اور سن لے اس کو بھی نظر آ جائے گا. اس کی پیوبرٹی اچیو ہو جانی چاہیے, عاقل ہونا چاہیے, سین ہونا چاہیے, پاگل نہیں ہونا چاہیے, اور اس نے والنٹیرلی ایکشن کیا. یہ 3 چیزیں اگر ہو گئی ہیں تو بھائی اس کے ہاتھ کاٹ دو. That's the end of it. لولے لنگڑے بنا دو. اچھا پہلے کیا کرنا ہے, یہ بڑے مزاج چیز ہے. اس کے بعد تھوڑا سا ہنسنے, تھوڑا سا ہنس بھی لیتے ہیں, کبھی کبھی ہنسنا بھی چاہیے. بالکل. If a person steals the second time, اس کا لیفٹ پاؤں کاٹ دو. ٹھیک ہے, پہلے کاٹا, پہلے چوری کیا تو رائٹ ہینڈ, دوبارہ چوری کیا تو لیفٹ فٹ. اگر تیسری ٹائم تو اس کا لیفٹ ہینڈ بھی کاٹ دو. اب اس کا رائٹ ہینڈ بھی کاٹ دیا, لیفٹ ہینڈ بھی کاٹ دیا, اور لیفٹ فٹ بھی کاٹ دی. ٹھیک ہے. اینڈ اف ہی اسٹیلز اگین دین ہز رائٹ فٹ. اب اس کے دونوں پیر کاٹ دیے, اس کے دونوں ہاتھ کاٹ دیے. اف ہی اسٹیلز a fifth time, ابے یار ہاتھ بھی نہیں ہے اس کے, پیر بھی نہیں ہے, تو لولا لگ رہا 5ویں دفعہ چوری کیسے کرے گا یار؟ تو یہ تو سیدھا حدیث میں ہی ملتا ہے نا. ہم نے ایک بار یہ اس پہ سٹریم کی تھی نا 1.5 سال پہلے, 1.5-2 سال پہلے. ہاں جی, یہ اس میں کس نے آگے کہا تھا نا کہ ضعیف حدیث ہے, تو میں نے کہا تھا کہ شریعہ میں بھی لکھا ہوا ہے وہ لولا لنگڑا منہ سے اب چوری کر رہا ہے, تو بھائی اب اس کا کچھ نہیں کاٹنا, اب اس کی نو نہیں کاٹنی. ہی از ناؤ ڈسپلنڈ. اب اس کو ڈسپلن کرنا ہے, اب اس کو جیل میں ڈالنا ہے یا اس کو ہنٹر مارنے ہیں, اب کچھ اور نہیں کاٹنا. او مین, اگر ایک بندے کا لیفٹ ہینڈ ہی نہیں ہے, if he does not have a right hand, اگر پہلی دفعہ چوری کی اس کا رائٹ ہینڈ ہے ہی نہیں ہے, then اس کا لیفٹ فٹ کاٹ دو. if he has a right hand but loses it after theft but before has been punished for it, then nothing is amputated. ٹھیک ہے. and after amputation the limb is like burn کر لینا, cauterize with hot oil. ٹھیک ہے, تاکہ وہ مرے نہیں, اس کی بلیڈنگ روک دینی ہے آپ نے. سر انہیں طریقے ہی بتایا کہ مرنے نہیں دینا تھیف کو, مرنے بھی نہیں دینا. ہاں, اس کو دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنا کے رکھو. Oh man, that is just crazy. یوگی صاحب آئے ہیں, ہمیشہ بہت ہمیں سپورٹ کرتے ہیں, کہتے ہیں ساحل I enjoyed all your conversations videos, they were enlightening, just contributed you on PayPal. ارے تھینک یو یوگی بھائی, آ گیا بہت اچھے سپورٹر ہیں. آ گیا یوگی بھائی, کنٹریبیوشن آ گیا آپ کا $50 کا. تھینک یو سو مچ. یوگی بھائی جہاں بھی جاتے ہیں نا سر, یہ یوگی بھائی ہمیشہ سپورٹ کرتے ہیں اور بہت اچھی سپورٹ کرتے ہیں سر. خطرناک اچھا سپورٹ کرتے ہیں. یہ نو ون صاحب آئے تھے یہاں پہ, میرے خیال میں یہی ہے یا کوئی اور ہے. بھائی ایڈم, ان سے بات کرنے کے سمے ہے, مجھ سے 1 منٹ بات نہیں کر سکتے. بھائی جان, جب آپ سے 1 منٹ بات کی بیکاز آپ نے مجھے سپر چیٹ دے دی ہے, تو باقی جو 3,500 لوگ دیکھ رہے ہیں وہ کیا کہیں گے؟ پیسوں کی وجہ سے نان مسلم سے بات کر رہا, کیونکہ وہی رول ہے ایک نان مسلم اسٹریم کا کہ یار نان مسلم اسٹریم ہے,
जिन लोगों ने बात करनी है मुझसे, मैंने इतनी दफा कहा है डिस्कॉर्ड पर जुड़ जाओ। डिस्कॉर्ड पे मैं अक्सर बात करता हूँ आके, महीने में 3 या 4 दफा मैं वहां पे होता हूँ। उसके अलावा अगर कोई बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों को बात होती है, मॉडरेटर मुझ तक पहुंचाते हैं और मैं उस बंदे के साथ 1-on-1 भी करता हूँ। जब मैं इतनी ज्यादा लेवरेज दे रहा हूँ आप लोगों को कि आई हैव गिवन यू सो मच एक्सेस कि आप मुझे रीच कर सकते हो, नॉन मुस्लिम स्ट्रीम में कर सकते हो यार, वहां पे मौका नहीं मिलता, स्ट्रीम यार्ड फुल होता है। डिस्कॉर्ड बनाया हुआ है, हजारों गालियां सुनी है मैंने, नेगेटिविटी सुनी है मैंने, अपने खिलाफ पूरा पूरा मिशन इम्पॉसिबल जो लोगों ने मेरे खिलाफ बनाया, उसके बावजूद मैंने डिस्कॉर्ड बंद नहीं किया। आप लोगों के लिए, किसके लिए? आप लोगों के लिए नहीं बंद किया। हालांकि डिस्कॉर्ड होने के ऊपर जितना मुझे नेगेटिव पब्लिसिटी दी गई है डिस्कॉर्ड की वजह से, फिर भी बंद नहीं किया आप लोगों के लिए। और फिर आप मुझे कहो कि यार मैं आप लोगों से बात नहीं करता। यार ये तो आप लोगों की अपनी मसला है ना यार, इसमें मेरा मसला तो नहीं है। इससे ज्यादा एक्सेस किसने दिया हुआ? किसी और ने इतना इससे ज्यादा एक्सेस नहीं दिया हुआ। ओल्ड मंक कहते हैं, ओ मोमिन लिसन, Adam and Sahil don't need to go on anyone's channel. Your scholars should come on stream and prove them wrong. Otherwise, damage is done. Absolutely जी, हमारे चैनल से रोज एक्स मुस्लिम बन रहे हैं माशाल्लाह। संदीप पंजाबी जी वेलकम, स्वागत है आपका। एंड एक्स मुस्लिम साजिद है, साजिद शहजाद 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 ओके, थैंक यू सर। यार वो शुरू में एक एक्स मुस्लिम जुड़े थे, वो अब जुड़ जाए। चतुर चालाक मायावी, अरे थैंक यू। एक बार फिर आया, कहते हैं थैंक यू, थैंक्स टू यू टू ऑलमोस्ट कन्विंस्ड माय कजन अबाउट ट्रू इस्लाम। ऑलराइट सर, शॉर्ट हैंड में लिखते हैं यार आप लोग। नमन भाई कैसे कैसे लोग हैं? जी सर बिल्कुल ऐसे ऐसे ही लोग हैं। सागर जी कहते हैं साहिल साहब ये आप पढ़ेंगे। एलिना ओ एलिना, ये 3 के मर्द बैठे हैं, आ जा यहाँ, मुझे पता है तू स्ट्रीम देख रही है। कौन कौन एलिना एली की लेना चाहता है? लाइक नहीं यार, अपन किसके बारे में भी कोई भी है उसके लिए इस तरीके से गलत अल्फाज इस्तेमाल नहीं करेंगे। और ये बात तो पक्की है कि जितने भी बेईमान डंगर है, और ये हग साहब है, और ये मुफ्ती डोरेमोन है, ये सारे हमारी स्ट्रीम देखते हैं, इतना तो कंफर्म है एकदम, सारे देखते हैं, चुप चुप के देखते हैं कि कुछ माल मसाला इसमें से मिल जाए, कुछ हम अपने लिए स्ट्रीम बना दे, ये देखते रहते हैं। तो इनको देखने दीजिए, कोई मुश्किल नहीं, हो सकता है एक दिन इनकी आंखें खुल जाए, क्योंकि है तो दिमागी अपंग सारे के सारे। हो सकता है कि कभी इनकी आंखें खुल जाए। एक डंगर तो बोलता है वो एक जमाने तक या कुछ सालों तक एथियस्ट भी था शायद वो, तो शायद उस डंगर का दिमाग खुल जाए। सर आपको लगता है इन डंगरों में से किसी का दिमाग खुलेगा? मुझे लगता है यार ये लोग बहुत ज्यादा गंद में ऐसे आ चुके हैं कि इनको गंद अच्छा लगता है। You know, anyhow, but that's just me. Maybe you are right. Maybe you are right. Maybe you are right. हमारे पास भाई आए दोबारा से, एलन मस्क साहब, फाउंडर ऑफ टेस्ला एंड स्पेसएक्स, कहते हैं माय असिस्टेंट टोल्ड मी दैट अ डूड फ्लू टू द मून using a very cheap technology about 1400 years ago. This seems absolutely ridiculous. Can someone here share the research? Number one, could use that for my next SpaceX project. नहीं यार, वो आप SpaceX प्रोजेक्ट के लिए वो यूज नहीं कर सकते अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि वो जो खोता आया था, सॉरी खोता नहीं, खोते से बड़ा और घोड़े से छोटा, खोते से बड़ा और घोड़े से छोटा, खोते से बड़ा एक म्यूल नुमा चीज आई थी जिसके पंख थे, और वो रोशनी की स्पीड से भी ज्यादा तेज उड़ता था। नहीं ये गलत बात है, ये मुसलमानों ने बाद में लगाया कि रोशनी की स्पीड से भी ज्यादा तेज चलता है। नो, वो इतना तेज दौड़ता है कि उसका एक पांव सऊदी अरेबिया में था तो दूसरा पांव उड़ के जेरूसलम जाके बैठा था, बस इतना तेज, रोशनी की स्पीड से नहीं। ठीक है ना भाई, वो सॉरी आपको नहीं मिल सकता, वो अल्लाह मियां ने वापस बुला लिया था, बस अल्लाह मियां ने वापस उसको ऊपर बुला लिया था। कहां पे ऊपर? जन्नत में। तो सर वो आपके पास नहीं, सॉरी नहीं आ सकता, यू गोटा मेक योर ओन टेक्नोलॉजी। एम के निंजा, आई एम रवि, इट इज माय ब्रदर्स बर्थडे, प्लीज विश हर। हैं ओ मदर्स बर्थडे, ओ रवि भाई की मदर के लिए बर्थडे विश साहिल भाई। हैप्पी बर्थडे टू यू,
Happy Happy birthday birthday to to you. you. Happy Happy birthday dear birthday रवि जी dear की रवि मदर. भाई की मदर जी. Happy Happy birthday to birthday to you. you. थैंक यू रवि जी की मदर जी. बहुत बहुत खुश रहें, आबाद रहें और अपने बच्चों के सर पे सलामत रहें. माता जी बहुत बहुत खुश रहे और हमें दुआएं देते रहे. आमीन तथास्तु. मार्शमेलो जी कहते हैं एज क्रिश्चियन कल गंगा जल स्प्रे किया पूरे घर में ऑनेस्ट टू जीसस आज फेल्ट पीस एंड हाईली पॉजिटिव सच में गंगा जल हैज ब्लेसिंग फॉर मिलियन पीपल. ऑल राइट सर, दैट इज गुड. हमारे पास ब्रिलियंट माइंड आते हैं. थैंक यू सो वेरी मच. टस्किडोल जी, साहिल डिड यू वोट? नहीं, इट वाज नॉट पॉसिबल फॉर मी क्योंकि वोट देने के लिए आपको जहां का आपका एड्रेस है वहां पे जाना होता है और आपको मालूम है अगर मैं अपने एरिया में चले जाऊं तो वहां पे क्या होगा, तहलका मच जाएगा और लाशें बह जाएंगी. तो इस वजह से दिस टाइम आई वाज नॉट एबल टू वोट. ओके साहिल साहब, ये इसका आप जवाब देंगे, मैं तो दे चुका हूँ. मोहन भाई कह रहे भाई यहाँ जुड़ जाओ वहां जुड़ जाओ, इतना सब नहीं जानते, जरूरी है इस तरह बात की जाए, जवे नहीं जवाब नहीं चाहिए. अच्छा नोवन भाई आप एक काम करिएगा, जब नॉन मोमिन स्ट्रीम होगी ना उसमें आप जुड़ जाना, ठीक है, टेंशन मत लो. नॉन मोमिन स्ट्रीम का इंतजार करो, उसमें जुड़ जाना आप. मिस पीचेस कह रही है दोनों की जहरीली आवाज से मेरी बिल्ली उड़ गई. अरे सॉरी पीचेस जी, मैं लेता साहिल हूँ. साहब सुपर चैट ले में एक सेकंड सुपर चैट ले में मैं एक ले मिनट रहा दें. हूँ. जी टेंशन नहीं. दिनेश साहू साहब कह रहे हैं व्हेन यू आर लेस्बियन सो यू मैरी अब्दुल हु ऑलरेडी हैज 3 वाइफ्स. हाँ यार, लेस्बियन लोगों के लिए ये एक अच्छा ऑप्शन है. दो उनको जो है ना फ्री में तीन मिल जाएगी. पाव किलो वाईटी कह रहे टुडे माय एक्स बर्थडे, कैन यू सिंग सॉन्ग बोथ ऑफ यू. यार एक्स का बर्थडे क्यों सेलिब्रेट करवा रहे हो भाई, खुश हो गया आप. एडम साहब आने तो फिर सेलिब्रेट करेंगे. नाम बताएं. अच्छा नाम भी तो नहीं पूछ सकते. सुप्रीम पावर यूनिवर्स करे स्मॉल कंट्रीब्यूशन टू माय रिस्पेक्टेड नॉलेजेबल गुरु. थैंक यू सो मच. पाव किलो यूट्यूब. अच्छा ये ऊपर एडम का परम ज्ञान करे फाइनली अलजेब्रा इज कॉपीड फ्रॉम हिंदू स्क्रिप्चर. थैंक यू सो मच फॉर दिस इंफॉर्मेशन. ब्रिलियंट माइंड कह रहे दोनों हाथ नहीं रहेंगे तो उसके धोने के प्रॉब्लम. यार क्या क्या प्रॉब्लम नहीं होगा सोचो. सर्च एक्स मुस्लिम साहिल कह रहे साहिल वर्क ऑन बैकअप चैनल, एडिट द नेम एज इट सर्च अवेलेबल टेम्परली अंटिल बैन इज लिफ्टेड एज मेन वन इज सर्च एंड डजंट कम इन रिकमेंड. असल में पहले क्या था मैं आपको बताता हूं. पहले ये था कि ये जो YouTube ने एक नया सिस्टम डाला है, आपका जो हैंडल नेम है @ करके, पहले वो नहीं था. तो पहले क्या होता था कि अगर आपका चैनल बैन भी हो गया है, जैसे पाकिस्तान में जब पहले स्टार्टिंग में बैन हुआ था तो मैंने अपने चैनल का नाम जब चेंज किया था तो वो बैन पाकिस्तान से हट गया था. लेकिन वो ये इस बार नहीं चलेगा क्योंकि अब ये हैंडल वाला नेम का सिस्टम यूट्यूब ने लाया है. अगर हैंडल सिस्टम नहीं होता और पहले के जैसा होता तो हम ये ऑटोमेटिकली चैनल का नेम चेंज करके चैनल को इंडिया से अनबैन कर सकते थे. लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी वो सिस्टम नहीं है. तो सर्च एक्समोसिम साहिल भाई अभी थोड़ा सा ये चीज जो है वो काम नहीं करेगी. सजेश भाई कह रहे साहिल जी एडम जी सादर प्रणाम. आपको भी प्रणाम मेरे भाई. मोहन शर्मा कह रहे वोट डालो या मत डालो, आएगा तो मोदी. सर 4 तारीख को सेलिब्रेशन करना है हमें, रिजल्ट पॉजिटिव आ जाए तो. अर्श भाई कह रहे हैं एडम भाई इस्लाम सेज आई, ये एडम साहब के लिए रख देंगे. गोमती वार्ड कह रहे प्लीज स्टॉप हैप्पी बर्थडे नॉनसेंस, इस्लाम जोक नहीं. अरे यार गोमती वार्ड जी, आपको नहीं पसंद आता है, बहुत से लोगों को नहीं पसंद आता है, वी नो दैट, लेकिन जिसका बर्थडे है उसके लिए तो यार बनता है यार, थोड़ा सा सह लिया करो. सागर जी जय श्री राम कह रहे हैं चक्रवर्ती सम्राट वीर योद्धा परम प्रतापी महाराधिराज राज राजेश्वर इंदर महेंद्र श्री श्री साहिल और एडम भाई टाइटल फॉर यू बोथ. अरे थैंक यू सो मच प्यारे भाई. संदीप पंजाबी कह रहे हैं एडम साहिल भाई सुपर चैट रीड कर रहे हो या मरने पर श्रद्धांजलि दे रहे हो.
نہیں کس کی مرنے پہ श्रद्धांजलि चल रही है? सॉरी, क्या हो रहा है सर? संदीप भाई पूछ रहे हैं कि सुपर चैट रीड कर रहे हो या किसी के मरने की श्रद्धांजलि दे रहे हो? हैं, ये कैसे, ये क्या हो रहा है? मरने पे मैं श्रद्धांजलि दी ये जाती है? कहना चाह रहे हैं कि खुशी खुशी नहीं हम साहिल रीड साहब कर रहे खुशी खुशी पढ़े यार, साहिल साहब खुशी ऐसे तो ना खुशी करें करें। यार, खुशी खुशी। सिल्विया जी सिल्विया जी कह रही है इम्पॉसिबल बर्गर्स फॉर साहिल साहिल खुशी पढ़ना है, फनी में नहीं पढ़ना। अच्छा मेरे को लगा खुश होना है थोड़ा। खुश होना है लेकिन फनी नहीं पढ़ना। इम्पॉसिबल बर्गर्स कहाँ से आगे बचेंगे? वैसे फनी था वैसे, बाय द वे। गंदा बच्चा कह रहे भीगे होठ तेरे प्यासा दिल मेरा लगे क्यूट सा मुझे एडम मेरा कभी मेरे साथ कोई स्ट्रीम गुजार तुझे सुबह तक मैं पुच्ची मारू 1000 ओ इनमें पुच्ची यार ये कहाँ से आ नाखून गई? से कटना भाई और एक गंदा बच्चा भाई, इनके इरादे ठीक नहीं लगते हैं यार ये दोनों जो है ना यार, बड़े ही लेफ्ट राइट किस्म के लोग हैं यार ये। एलॉन मस्क